बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये स्टोरी जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे व्हाट्सएप पर इन सिस्टर ने मेरे वीडियोस देखने के बाद मुझसे शेयर की है। ये सिस्टर कहती हैं कि दुआएं हर सूरत में कबूल होती हैं, स्पेशली तहज्जुद की दुआ। ये स्टोरी आप तक पहुँचाने का मकसद इन सिस्टर का क्या है, ये बात मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी और कुछ बातें आपके साथ मैं भी करूंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना। मेरी इन बहन ने जो मेरे लिए और मेरे रौनक के दरूद के लिए ख़ास दुआएं की हैं और ख़ास अल्फाज लिखे हैं, उसके लिए मैं इनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो अल्फाज वीडियो में नहीं पढ़ूँगी। ये बहन कहती हैं, अप्पी मैं आज वो लड़की हूँ जिसको शादी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो अल्लाह सुब्हान व तआला से हर वक्त यही दुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला बस मेरी शादी हो जाए, अब चाहे वो कैसा भी इंसान हो, बस मेरी शादी हो जाए। मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक़ था, जैसे सब लड़कियों को होता है, लेकिन शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ था। अप्पी अब आप इसको मेरी बेवकूफ़ी समझो या मेरी ना समझी, मैं बस अल्लाह सुब्हान व तआला से हर वक्त यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी शादी हो जाए, और इसी चाहत में मैं तहज्जुद भी पढ़ने लगी। तहज्जुद की नमाज के बाद भी मैं यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला बस जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, किसी से भी, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। हर वजीफ़े के बाद, हर जिक्र के बाद, हर इबादत के बाद बस मेरी यही दुआ होती थी। और बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला दुआओं की कबूल करने वाले हैं, किसी की दुआ देर से तो किसी की दुआ जल्दी, लेकिन अपनी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। मगर मैं खुश नसीब थी कि मेरी दुआ जल्दी कबूल हो गई। मैं अपनी चाहत और अपनी ख्वाहिश के पीछे इस तरह से पागल थी कि कभी मुझे ये एहसास हुआ ही नहीं कि मेरी दुआ मुकम्मल है या नहीं। बस मांगे जा रही थी अल्लाह सुब्हाना व तआला से एक ही दुआ। खैर, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वसीला बनाया और मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने प्यारे से बेटे की दौलत से भी नवाजा मुझे। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने ससुराल में कदम रखा, उस दिन से लड़ाई झगड़े होने लगे थे। अप्पी मेरे शौहर से तो मेरी कभी बनती नहीं थी, लेकिन अगर निभाने का कोई रास्ता नज़र आता तो सास नंदे शौहर के कान भर देती, इसलिए निभाना मुश्किल हो गया। उस घर में मैं 1.5 साल रही हूँ। आज मैं अपने मैके में इस तरह से बैठी हुई हूँ जिस तरह से कंवारी लड़की बैठी होती है। ना मेरे शौहर को मेरा पता है, न अपने बेटे का कुछ पता है। ये मेरे लिए सबसे अजियत की बात है। अप्पी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से उस वक्त अपनी दुआओं में अपने लिए खैर और बेहतरी मांगती, अपना नेक नसीब मांगती, सब्र करती, तो आज दामन पे ये दाग नहीं लगता। आज मैं दुनिया की और अपने घर वालों की नज़रों में बोझ बन गई हूँ। घर वाले भी अब मुझसे परेशान हैं। मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ। मैंने जो दुआएं मांगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेशक उन्हें कबूल फरमाया। बेशक अप्पी अल्लाह सुब्हाना व तआला दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं, लेकिन मैं ही गुनाहगार हूँ जो कभी मुकम्मल दुआ ही नहीं करती थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमेशा अधूरी दुआएं मांगती थी। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे माफ़ कर दें, मेरे शौहर का दिल पलट जाए, वो मेरे खातिर ना सही लेकिन अपने बच्चे के खातिर तो वापस आ जाएं, और फिर से हम एक हो जाएं और हमारा घर आबाद हो जाए। अप्पी मैं मेरे मासूम बच्चे को भी अल्लाह जाने मेरे साथ सज़ा मिल रही है। अनजाने में ही मेरे गलत अल्फाज और मेरी अधूरी दुआएं जो मैंने मांगी थी, वो आज मेरे लिए सज़ा बन गईं। अल्लाह से मेरी दरख्वास्त है
کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، مجھے اور میرے بچے کو محفوظ کر دے، مجھ جیسی بد نصیب کو خوش نصیب کر دے، مجھے باعزت زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ میرا نام بھی نصیب والوں میں لکھ دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے میرے غموں سے نجات دلا کر پھر سے میرے گھر میں شاد و آباد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھیں۔ ایک دعا ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت آپ کی دعاؤں میں ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں کو مکمل اور پورا مانگیں۔ ادھوری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ اپنی بہتری مانگیں، اپنا نیک نصیب مانگیں اور فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ دعاؤں کو جلدی کر کے مت اٹھا کریں۔ دعاؤں کو سکون سے، اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ مانگا کریں اور مکمل دعا کیا کریں۔ دعا کو مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل رکھیں۔ دیکھیں جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، اور تہجد کی دعائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی رد کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ تہجد میں جو آپ مانگو وہی چیز آپ کو عطا کی جاتی ہے، بس بات ساری آپ کے یقین کی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، سارے لوگ پریشان ہیں، کتنی ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے نصیب کو لے کر کے پریشان ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے نصیب میں بہتری فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں کرے۔ تو اکثر جن کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ گرلس یہ کہتی ہیں کہ بس ہماری شادی ہو جائے، جلدی سے ہماری شادی ہو جائے، یا بہت ساری دعائیں ہیں جس میں آپ لوگ کہتے ہیں بس جلدی سے یہ کام ہو جائے، کسی بھی قیمت پر یہ کام ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحت کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی۔ دعاؤں کو ہمیشہ مکمل مانگیں، پھر دعا مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھیں اور صبر کریں۔ دیکھیں، اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کے آگے نہیں اٹھتے ہیں، لیکن دوسروں سے وہ لوگ مانگنے کے لیے ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہاتھوں کو ان کے سامنے اٹھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ان بہن کا یہی مقصد تھا آپ لوگوں تک یہ اسٹوری پہنچانے کا، کہ آپ لوگ جو ہیں مکمل دعائیں کیا کریں اپنے نصیب کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بہتری مانگا کریں۔ دیکھیں جی، یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ اسٹوری اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں اکثر آپ کی ویڈیوز کے نیچے بھی، باقی ویڈیوز کے نیچے بھی کمنٹس دیکھتی ہوں کہ بچیاں اپنے نصیب کو لے کر کے کتنا پریشان ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کہ بچیاں جو اپنے نصیب کی دعا کرتی ہیں وہ مکمل دعائیں مانگیں، ادھوری دعائیں نہیں کیا کریں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں اللہ نہ کرے کہ جو چیز میرے ساتھ ہوئی ہے میری ادھوری دعاؤں کی وجہ سے، وہ چیز کبھی کسی اور بچی کے ساتھ ہو، اسی لیے میں نے یہ اسٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں جی، دعاؤں میں جلد بازی بھی مت کیا کریں۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر سکون سے 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے دعا کیا کریں، کیونکہ غافل دل کی جو دعا ہوتی ہے نا، جلد بازی میں مانگی گئی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آتی ہے۔ اور دیکھیں جی، آپ مزید پریشان ہیں، مزید ڈپریشن میں ہیں، یا آپ کسی بھی سچویشن میں، تو آپ نے برے الفاظوں کا جو اپنے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں جی، نہیں پتہ کہ کون سا وقت قبولیت کا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ قبول فرما لے۔ اپنی دعاؤں کو مکمل مانگیں، پیارے پیارے الفاظ میں دعا کریں، لمبی لمبی دعائیں کیا کریں۔ اچھا جی، جو میری امی ہیں انہوں نے بھی مجھے بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ ہر دیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خیر ہوتی ہے، اور دعاؤں کو جو ہے ہمیشہ مکمل مانگا کرو۔ وہ بھی مجھ سے ہمیشہ یہی کہتی رہی ہیں، اور اب بھی کہتی ہیں کہ دعاؤں کو ہمیشہ جو ہے مکمل مانگا کرو، ادھوری دعائیں نہیں کیا کرو۔ اور میں نے جو اب سے پہلے والے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ دعا کے الفاظ شیئر کیے تھے، وہ دعا کے الفاظ میرے اپنے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، جن الفاظوں میں دعا کرتی ہوں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کیے تھے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے اور آپ لوگ مکمل دعائیں کریں، آپ کو دعائیں مانگنے کے جو طریقہ ہے وہ صحیح سے آئے۔ لیسن آف ٹوڈیز ویڈیو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ مکمل دعائیں کیا کریں،
اور اللہ رب العزت میری ان سسٹر کو بھی بہت سارا اجر عطا کریں جنہوں نے اتنا خوبصورت جو میسیج تھا وہ مجھ تک پہنچایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں آسانی کریں، ان کو ان کے گھر میں جلد سے جلد شاد و آباد کر دیں اور ان کے شوہر ان کے پاس بہترین بن کر واپس آ جائیں۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے خاص دعائیں کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور میرے ساتھ جتنے بھی ممبرز جڑے ہوئے ہیں رونق درود کے ہوں، وہ یوٹیوب کے ہوں یا واٹس ایپ کے تھرو ہوں، میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے بھی نصیب بہت زیادہ نیک اور بہترین کریں، آمین ثم آمین۔ مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اب اجازت۔